بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت گھوڑوں پر پورے شہر کا گشت کر کے اپنی رعایا کا حال معلوم کرتا تھا۔ وہ دوسرے روز ان کے متعلق فیصلہ صادر کیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ حسب معمول شہر میں چکر لگا رہا تھا کہ اس نے ایک غمناک آواز سنی۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک بڑھیا رو رہی تھی اور بارگاہ خداوندی میں فریاد کر رہی تھی، اے رب العالمین، ہمارے بادشاہ کو بیماری اور وزیر کو موت دے دے اور قاضی شہر کی عمر دراز۔ بادشاہ اس حیرت انگیز دعا کو سن کر بڑا پریشان ہوا۔ کافی دیر سوچتا رہا کہ بوڑھی نے اسے کس طرح معمول کرے کہ وہ بادشاہ اور وزیر سے کیوں اس قدر ناراض ہے کہ ان کی موت چاہتی ہے، اور قاضی سے اتنی خوش کیوں ہے جو اس کی لمبی عمر کے لیے دعا کر رہی ہے۔ کافی دیر بعد اس نے بڑھیا کے دروازے پر دستک دی۔ جب بڑھیا نے دروازہ کھولا تو بادشاہ نے نہایت بے چارگی اور مسکینی سے پوچھا کہ آئے کو تم ایک مسافر ہوں، لیکن میں نے تمہاری عجیب و غریب دعا سن کر کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم بادشاہ کے وقت اور وزیر سے اتنی زیادہ رنجیدہ کیوں ہو، جوان کی موت چاہتی ہو، اور قاضی سے اتنی خوش کیوں ہو کہ اس کی درازی عمر کی دعا کر رہی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا، اے اجنبی، میں بادشاہ کی بیماری کی اس لیے خواہش مند ہوں کہ اگر بادشاہ بیمار ہو گیا تو وہ وافر مقدار میں صدقہ و خیرات کرے گا، اور اس کی خیر اس سے میں اپنے غریب بھوکے بچوں کی روٹی کا سامان کروں گی اور ہمارے چند دن بہتر گزر جائیں گے۔ وزیر کی موت کی اس وجہ سے خواہش مند ہوں کہ وہ نہایت نیک سیرت انسان ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور وہ رب العالمین کے دربار میں اعلیٰ مقام پائے اور نجات حاصل کرے۔ اور قاضی کی شہر کی درازی عمر اس لیے چاہتی ہوں کہ وہ اپنی بد عملیاں زیادہ سے زیادہ کر سکے تاکہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی نہ ہو اور قیامت کے روز اس کو زیادہ سے زیادہ عذاب ملے۔ بادشاہ تیمور جو مسافر کے روم میں تھا، عبیدہ ہو کر اس دنیا سے کہا، نیک عورت، میں اس وقت تو تنگ دست ہوں، میرے پاس صرف ایک تسبیح ہے، تم وہ مجھ سے لے لو اور اس کو فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سامان اختیار کرو، اور اگر وقت نے مہلت دی تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر اجنبی مسافر یعنی بادشاہ چلا گیا۔ اپنے ہمسائے کے پاس گئی تاکہ اس کو فروخت کر سکے۔ اس کا ہمسایہ جو پرلے درجے کا بخیل انسان تھا، جب تسبیح کو دیکھا تو اس کی رال ٹپک پڑی۔ بڑھیا تسبیح کی قیمت سے ناآشنا تھی، کیونکہ تسبیح یاقوت اور لال مرجان کی تھی، اور مذکور ہمسایہ کس طرح اس سے وہ تسبیح ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے بڑھیا کے ساتھ الٹی چال چلی کہ یہ تسبیح تو میری ہے، اس کو کل کسی نے چرایا تھا اور میں اس کی تلاش میں ہوں، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ تم نے چرائی ہے، میں اب تم پر مقدمہ دائر کروں گا۔ بڑھیا گھبرا گئی اور بولی، میں بالکل بے قصور ہوں، یہ تسبیح تو مجھے ایک اجنبی نے دی تھی، میں نے ہرگز نہیں چرائی۔ اب اس کے ہمسائے نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگا، اچھا، اگر تو نے تسبیح نہیں چرائی تو تم یہاں سے بھاگ جاؤ، میں تم پر اتنا ترس کھا لیتا ہوں کہ میں تمہیں عدالت میں نہیں کھینچتا۔ بڑھیا نے اس میں عافیت جانی اور اجنبی کو کوستی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ اگلی رات امیر تیمور پھر حسب معمول گشت پر نکلا اور قاصدن بڑھیا کے محل میں آیا، اور اس نے بڑھیا کے گھر سے پھر وہیں دعا سنی جس میں بادشاہ کی بیماری، وزیر کی موت اور قاضی وقت کی درازی عمر کا ذکر تھا۔ بادشاہ نے بڑھیا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑھیا اس کو دیکھتے ہی اس پر برس پڑی اور اس کے منہ میں جو آیا کرتی چلی گئی۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو بادشاہ نے اسے اصل واقعہ سنانے کو کہا۔ بڑھیا نے اپنے پڑوسی والا سارا واقعہ سنا دیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑھیا کو بتایا، میں اجنبی نہیں ہوں، بلکہ میں بادشاہ وقت ہوں، اور میں نے تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے غرض اپنی قیمتی تسبیح تمہیں دی تھی تاکہ تم اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سامان مہیا کر سکو، مگر تمہارے ساتھ تو ہمارے بخیل پڑوسی نے بڑی زیادتی کی ہے، اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ اگلے روز بادشاہ نے بڑھیا اور اس بخیل پڑوسی کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ دربار میں تمام وزراء اور امراء اور دیگر مصاحب تشریف فرما تھے۔ بادشاہ نے بڑھیا کو حکم دیا کہ ساری روایتیں سناؤ۔ بڑھیا نے شروع سے آخر تک ساری بات سنائی۔ دربار میں
بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بیٹیوں کو خطرہ خواہ انعام دیا جائے جس سے وہ باقی زندگی آسانی سے گزار سکے اور اپنے بچوں کی حفاظت بہتر طریقے سے کر سکے، اور اس کے بخیل ہمسائے کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ دوستو ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔